السلام علیکم، میرا نام انتخاب عالم سوری ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہیں، خلا بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ازواجی زندگی بہت تباہ ہے۔ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، بڑی اہم گفتگو کے ساتھ رہیے گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ بہت سے سوشل ایشوز پر بھی میری ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں کہ معلوم چلا 4 مہینے بعد لڑکی واپس آ گئی، گھر آ گئی، 1 سال بعد واپس آ گئی، بعد دفعہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ بھائی یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں اس کی بڑی وجہ یہ کہ برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے، لڑکی میں برداشت نہیں ہے، لڑکوں میں برداشت نہیں ہے، مرد میں، عورتوں میں برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گھروں کے اندر چپکلشیں ہوتی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بلکہ بڑی اہم وجہ یہ کہ ہم اب، پہلے تو یہ تھا کہ ساتھ رہنے کا رواج تھا، بڑوں کی سننے کی بات، بڑوں کی عزت کرتے تھے، بڑوں کی بات سنتے تھے۔ لیکن اب جو خاص طور پہ لڑکیاں جا رہی ہیں وہ توقعات کچھ اور لے کے جا رہی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کون سے ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر عجیب تصورات بن لیتی ہیں، اور پھر ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے اور خاندانی نظام، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ساس سسر ہوتے ہیں نا، وہاں فائدے بہت ہوتے ہیں۔ کل آپ کی اولاد ہوگی، ان کو وہ دیکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، آپ جائیں گے کہیں تو ان کو دیکھ لیں گے۔ بچے آپ کے جوان ہوں گے، آپ کے جب بچے جوان ہوں گے نا تو پھر اب آج کل کا ماحول بڑا خراب ہے، لڑکیوں کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتے آپ گھروں میں۔ سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کچھ فضول مواد آ رہے ہیں، دوستیاں کر رہتے ہیں لڑکے لڑکیاں آپس میں، وہ خرابی کے باعث بنتے ہیں۔ آپ چلے گئے اپنی جاب پر، بیگم چلی گئی کہیں اور، ٹھیک ہے نا، وہ سو رہی ہیں، لیکن کم از کم ماں ہوتی ہے، کم از کم باپ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کمرے میں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، کن سے باتیں کر رہی ہیں، کن سے دوستیاں کر رہی ہیں، کس ماحول میں ہیں۔ تو یہ تو ہمارا بڑا مسئلہ ماحول میں ہے کہ ہم لوگ اپنوں کو بھول گئے، جو کمرے میں بیٹھے ہوئے 5 لوگ آپس میں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپس میں تعلقات کمزور ہیں اور باہر جو ہے دنیا سے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں، اور جن پہ بھروسہ کرنا چاہیے ان پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جن پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے غیر، ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ماں باپ جب ہوتے ہیں، جب وہ ساس سسر ہوتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی نند ہے، بھاوا جو ہے، سارے رشتے جو ہے نا، اس کو نیگیٹو نہ لیں۔ اگر سوچا جائے تو اس سے بڑے فائد مل سکتے ہیں، اور آپ کی اولاد کی تربیت میں، خیال میں، کیئر میں، کل آپ بیمار پڑ جائیں، کل پرابلم ہو جائے تو یہی لوگ دیکھنے والے ہیں۔ بالآخر کسی مصیبت میں کون آتا ہے؟ خاندان کے لوگ ہی آتے ہیں نا۔ کسی مصیبت میں قریبی گھر کے خاندان کے لوگ ہی پہنچتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر کے لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آنے والی لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے جو رشتے کر رہی ہیں۔ اچھا، ماں باپ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ لڑکی جو ہے نا، لڑکی کی ماں جو ہے نا، اس کو گھر والے جو ہے نا اس کو پیچھے سے لقمے دے رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ نہ کہیں، اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لڑکی جب جائے نا گھر سے تو چاہیے کہ بھائی کہتے کہ بھائی وہ اب تمہارا دروازہ بند، یعنی تاثر یہ دیں کہ اب تم، وہ کہتے ہیں نا، موڑ کے نہ دیکھو، کیا ہے وہ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ کہ واقعی لڑکی کو جب جائے تو یہ سوچ کے جائے، والدین کو والدین چاہیے تاثر دیں کہ بیٹے اب تم نے وہی نبھانا ہے، یہاں پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ تو آؤ، بالکل آؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اصل تمہیں گھر بسانا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھر ساس کا بھی بڑا رویہ، عام طور پہ ساس سسر کے جو رویے ہوتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ خاص طور پہ ساس ایک لفظ ہی ایسا ہے تو جس سے جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو چیزیں پیدا سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، وائز آ رہی ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ساس سے بھی مطلب یہ کہ بھائی چھوڑ دو نا ان کو، کیوں پیچھے پڑے ہوئی ہو، زیادہ پیچھے پڑنا، تو بھائی وہ یہی ہوتا ہے کہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں لڑکیاں، یا یہ کہ پھر الگ کر لیں گی گھر سے، نقصان ساسوں کا ہی ہے۔ تو ساسوں کو بھی اپنا رویہ چینج کرنا چاہیے، اور اب جو نسل آ رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کی سن لے نقصان آپ کا ہی ہوگا۔
اچھا مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ صبر اپنے اندر پیدا کریں، برداشت کریں. بھائی برداشت کرنا پڑتا ہے تم کو، اگر تم شوہر ہو تو شوہر ہو تو برداشت کرو اپنے آپ کو. کیوں بابا یہ دیکھو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کہا نا حدیث میں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، اس کو موڑنے کی کوشش کرو گے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو، ٹوٹ جائے گی یہ. تو بھائی وہ چڑھنا دو، عورت ڈھل جاتی ہے. عورت جو ہے نا کمزور ہوتی ہے، عورت جو ہے نا وہ جذباتی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن آپ کو نہیں آنا چاہیے. مرد کو غصہ نہیں آنا چاہیے. مرد بڑا ایک جو ہے کشادہ دل ہوتا ہے. مرد جو ہے نا وہ ایک بڑا ذہن رکھتا ہے، وہ بہت چیزیں برداشت کرنا چاہیے. تو عورتوں کو اگنور کریں، ٹھیک ہے نا. زبردستی آپ اصلاح چاہیں گے نہیں ہوگی، پھر وقت تلاش کریں، کوئی اچھے وقت میں تلاش کریں. تو آپ کا ایز اے مرد، ٹھیک ہے، میں آپ سے ایڈوائز کروں گا کہ آپ کے اندر برداشت زیادہ ہونی چاہیے. آپ اگنور زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کی بیوی ہے تو آپ ہی کی نا آخر. تو آپ میں ان میں یہی فرق ہے کہ عورت کو اگر طلاق کا اختیار دیا ہوتا تو وہ تو روزانہ طلاقیں دے رہی ہوتی. لیکن آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ بھائی آپ اسی لیے مرد کو مطلب یہ اختیار دیا طلاق کا، کیونکہ مرد بہت ہی سوچ کے فیصلہ کرتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا، عقل سے کام لیتا ہے، سمجھ سے کام لیتا ہے، شعور سے کام لیتا ہے، دور اندیش ہو کے سوچتا ہے، جلد باز نہیں ہوتا، ماضی حال مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی دیکھتا ہے، ہر چیز کو سوچ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ عقل مند مرد کی پہچان ہے. 3 الفاظ نکالنا طلاق کوئی آسانی ہوتا ہے، بہت ہی آسان، لیکن بڑے نتائج برے ہوتے ہیں. میرا اسکول ہے، میں دیکھتا ہوں یار جو بچے رل جاتے ہیں اگر ان کے والدین میں علیحدگی ہو جائے، سنگل پیرنٹ ہو، نہیں دیکھ پاتے بچوں کو، بچے بگڑ جاتے ہیں، بچوں میں بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈول شخصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتے، کانفیڈنس نہیں ہوتا، بات نہیں کر پاتے، گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، تعلیم میں اچھے نہیں ہوتے، صحت میں اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو ماں باپ کی وہ پیار نہیں ملا ہوتا. انہیں لڑائیاں دیکھی ہوئی تھیں گھر میں جو ہے جھگڑے دیکھے ہوتے ہیں، تو کتنے برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. تو خدا ایسا نہ کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ رشتے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لاکھوں روپیہ والدین خرچ کر دیتے ہیں، پھر بیٹی چند مہینوں بعد واپس آ جائے، بہت ہی بری بات ہے، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. تو کیونکہ دیکھیں لڑکیوں کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اگر ایک بار رخصت ہو کے واپس آ جائیں اور طلاق ہو جائے یا خلا لے لیں تو پھر یہ کہ وہ شادی ہونا بڑا مشکل ہو جاتی ہے. گھر میں آئیں تو نند سے لڑائی ہو رہی ہے، والدین جو ہے نا وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فائنینشلی گھر میں مسائل ہیں بہت سارے، آج کل تو فائنینشلی بہت مسائل ہیں. اس کو دیکھا کریں کہ آپ لوگ لڑکیاں مطالبہ کر دیتی ہیں علیحدہ ہونے کے، بھائی شکر ادا کرو کہ ایک ساتھ تھے تو برکتیں تھیں، ٹھیک ہے نا. ساتھ رہنے سے اخراجات کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے. اچھا ہم لوگ یاد آیا مجھے کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ بیٹھیں ایک جگہ لے کے، مرد کو چاہیے اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھے. کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، شام کو بیٹھیں گے، رات کو سکون سے بیٹھیں گے. سب کو بیٹھاؤ، رات کو سب کو بیٹھاؤ، ڈسکس کرو، سب کو بولنے کا موقع دو، ٹھیک ہے. طریقہ کار سے ایک اچھے انداز میں آپ اس کو ٹیکل کریں، اچھے انداز میں آپ اس کو مینیج کریں، یعنی کنڈکٹ کریں اس میٹنگ کو، اس اجلاس کو آپ کنڈکٹ کریں جس میں بھلے 4 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، 8 لوگ ہوں، لیکن آپ اس کو اچھے انداز میں کنڈکٹ کریں اور پھر اس کے بعد سب کی سنیں، سب کو سن کے مشورہ کر کے بھی فیصلہ کریں. حدیث میں ہے نا کہ مرد کی چھڑی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، چھڑی نہ ہٹانا ہے. تربیت میں چھڑی نہ ہٹانا، تو تربیت اصلاح ہمارا کام ہے. اور مرد کی چھڑی سے مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا ایک تھوڑا روب بھی رکھے. یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا ہر چیز میں ہاں کر دے، یس یس نو، ہر چیز میں یس نہیں، نو کرنا سیکھو. نو ہمارے معاشرے میں نو نہیں کہتے، مردوں میں نو کی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو نو کہنا سیکھو، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. خیر بات یہ ہے کہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ لڑکیاں واپس آ جاتی ہیں، یہ ایک بڑا اچھا خلا نے بڑے آسانی پیدا کر دی ہے. بعض علماء تو مانتے ہی نہیں اس خلا کو، میرا بھی ذہن نہیں مانتا کہ اتنا آسان کر دیا جائے اس کو کہ جو چاہے لڑکی جائے اس بات پہ ناراض ہو جائے خلا لے لیے. بڑا خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اس سے، اتنا آسان بھی نہیں ہونا چاہیے.
تو خلا جو ہے نا ذرا سے لڑکی برداشت نہیں ہے، تھوڑی سی ساس نے وہ بات کہہ دی، شوہر نے تلخ باتیں کہہ دی، تو بس وہ خلا لینے پہنچ گئے۔ بھائی برداشت سیکھو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو خیال کرو، محبتیں دیکھیں، محبتیں جو ہے نا شروع میں اچھی لگتی ہیں، اس کے بعد کیئرنگ اصل چیز ہے۔ شوہر بیوی کا خیال کرے، بیوی شوہر کا خیال کرے۔ اور بیوی بیمار پڑی ہے، شوہر پوچھ نہیں رہا، خیال نہیں رکھ رہا، شوہر بیمار پڑا ہے اور بیوی نہیں پوچھ رہی ہے، تو یہاں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دوسرے کا خیال کریں، جو آپ اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ رشتہ کس بات کا؟ آپ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی بڑی تعریف کر رہے ہو، اللہ کو صرف تعریف نہیں چاہیے، عمل کرو بھائی۔ نمازیں تم چھوڑ رہے ہو، قرآن تم چھوڑ رہے ہو، دین تم چھوڑ رہے ہو، نمازیں، روزگار، روزے وغیرہ، تو پھر کس کام کی محبت؟ ایک آقا کو نوکر جو ہوتا ہے گھر پہ، اس کے پاس جو نوکر ہوتا ہے اس کے لیے کام نہ کرے اور بڑی آقا کی تعریف کرتے رہے تو کیسا؟ تو بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیئر کرو، ایک دوسرے کی کیئر کرو۔ آپ خیال نہیں کریں گے بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا خیال نہیں کرے گی، تو اس سے مسائل ہوں گے۔ اینی ہاؤ، بہرحال بہت ہی بری بات ہے آج کل جو اس کو سب لوگ مل کے سوچیں کہ یار یہ معاملات ختم ہونے چاہیے، بہت جلدی خلا لے لی، بہت جلدی رشتہ توڑ لیا، بہت بری بات ہے۔ اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے علیحدگی، طلاق بہت ناپسندیدہ لفظ ہے اسلام کے نزدیک بھی۔ تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بہت ساری یعنی کہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ مطلب معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اسی وجہ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک عورت جب وہ ظاہر معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا تو 1000 2000 میں ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے جو غلط راستے پہ چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے، غلط لوگوں کو تلاش بھی ہوتی ہے پھر ایسے لوگوں کو، تو پھر وہ اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ نظر رکھیں اپنی اولادوں پہ، نظر، تربیت بھی نہیں ہو رہی نا، ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے۔ آج میرے دوست CPLC میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیا چل رہے معاملات اور طلاق اور یہ بڑے ہو، کہنے بھائی موبائل نے تباہ کر دیا ہے۔ عورتیں جو ہے نا 4 بچے لے کے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، معلوم چلا کسی اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی۔ کیا ہے یہ خرابی؟ ہے موبائل کی وجہ سے نا۔ تو خدا را موبائل کا استعمال غلط ان سے روکیں، اولاد کی تربیت کریں، لڑکیوں کی تربیت کریں، خاص طور پہ لڑکوں کی تربیت کریں۔ تو یہ موبائل بہت بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو پھر شک بھی نہ کرے، نہ عورت مرد پہ شک کرے۔ طلاق کی، خلا کی وجہ یہ بھی تھی، خام کوئی کو مرد اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے، ابے بھائی کیوں کر رہا ہے؟ کوئی غلطی ہوگی معاف نہیں کرتے، چھوڑ دے یار، ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ بھی تو صحیح ہو، آپ بھی حرکتیں کر رہے ہو، آپ دوسری عورتوں میں لگے ہو، آپ اپنی جو ہے نا رونقیں جو ہیں اس کو دوڑ رہے اس کے پیچھے، آپ کی بیوی موجود ہونے کے باوجود، تو یہ بھی نہ کرو۔ تو ایک IG صاحب کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا یار 2 چیزیں بڑی خرابی پیدا کر رہی ہیں معاشرے میں، ایک نشہ اور ایک موبائل کا استعمال۔ تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس سے، جو ہے نا گھر اجڑ رہے ہیں۔ تو خدا را غلط استعمال نہ کریں، غلط دوستیاں نہ کریں، تو گھروں کو بسائیں۔ بہرحال سب کو رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ طلاق اور خلا کے جو معاملات ہیں بڑی بری باتیں ہمارے معاشرے میں، ہمارا خاندانی نظام ہی ہمارے اولادوں کو بچا رکھا ہے۔ ہمارا خاندانی نظام ہمارا اثاثہ ہے، ورنہ یہاں پہ وہ کچھ ہو اللہ نہ کرے۔ اچھا، یہ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا، یہ باہر کے ممالک بہت زیادہ ہے، یہاں اللہ کا شکر کام ہے۔ ہر دوسرا آدمی وہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہے، امریکہ میں خاص طور پہ، یورپ میں بھی ہر تیسرا آدمی، دوسرا آدمی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے۔ پاکستان میں ہر 10واں آدمی جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس کی کیفیت اس طرح کی ہے۔ اب اس کی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن خاندانی نظام جو ہے نا وہ انسان کو ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ آپ لڑکیاں، عورتیں الگ ہو جاتی ہیں یہ مطالبہ کر کے، یا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آزادی لے لیتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں، یا مرد طلاق دے دیتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، بہت ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، ڈپریشن، نفسیاتی امراض پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ بیسیکلی خاندان مضبوط نہیں ہوتا، علیحدہ تنہا رہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں اس طرح بہت ساری۔ تو یہ ہے کہ
بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، لوگوں کو بچائیں، لوگوں کے خاندان کو بچائیں۔ ایک اور بڑی اہم چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ ہم کبھی ایسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں نا تو جلدی فیصلہ نہیں کریں، یہ خلا لے لی یا طلاق دے دی، نہیں، جلدی فیصلہ نہیں کرو، مشورہ کرو، کاؤنسلنگ کرو۔ آپ کے سے سیشن لینے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، وہ سیشن وہ لیتے ہیں، بہت سے سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرک ہیں، وہ ان سے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، تجربہ کار لوگوں کے پاس جائیں، مشورہ کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے کیا کرو اپنے معاملات میں۔ تو جب معاملات میں مشورے کرو گے نا تو اس سے بڑا تو آپ سیشنز لیں، آپ لوگوں سے مشورہ کریں، کوئی بھی فیصلہ کریں، غلط فیصلہ نہ کریں، اس سے پہلے جائیں ضرور، دیکھیں جا کے لوگوں سے بات کریں، مشورہ کریں، تو آپ کو صحیح راستہ نہیں گا۔ فیصلہ کرنا ایک بار ہوتا ہے، پچھتاتا ہمیشہ ہے انسان، تو ایسے فیصلہ کر کے نہ پچھتائیں بھائی، صبر کریں، جلدی نہ کریں۔ منہ سے لفظ نکالنا بہت آسان ہوتا ہے، واپس نہیں آتا، تو سوچ کے بولیں، اور بیوقوف ہے نا بول کے سوچتا ہے، آپ عقل مند ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اسے مسائل کا لیں۔ بڑوں کی عزت کریں گے نہیں تو پھر یہ کہ وہ آپ اگر لڑکی ہیں، نئی دلہن بن کے گئی ہیں، آپ لڑکا ہیں کسی کے، تو آپ عزت کریں گے نا تو پھر اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال بات طویل ہو گئی، ویڈیو کو آپ پھیلائیں زیادہ اس لیے کہ طلاق اور خلا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ بڑی خراب چیز ہے، اور جلد بازی نہ کریں، میں یہ کہوں گا، بس صبر کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فیصلوں میں قوت فیصلہ پیدا کریں، لیکن فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، بہت سوچیں اچھی طرح۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، معلومات کو آگے بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔